السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ان کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ کتنا زیادہ اجر و ثواب، کتنے بڑے بڑے فوائد ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، ان کے پڑھنے کی فضیلت، ان کے پڑھنے کے جو فوائد ہیں، ان کے پڑھنے پر جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں، جنہیں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان 2 آیتوں کو پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت، اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حالانکہ قرآن پاک تو سارے کا سارا سراپا رحمت ہے، سارے کلام کی تلاوت پر اجر و ثواب عطا ہوتا ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، ان کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ میں یہاں پر سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرنے لگا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں کون سی، تو اس لیے آپ کو آپ کی سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا، میں ان کی تلاوت بھی کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ ان 2 آیتوں کی فضیلت اور اجر و ثواب کتنا ہے۔ اس ضمن میں کتب احادیث میں بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ میں یہاں پر 1-2 احادیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جو شخص رات کے وقت انہیں پڑھ لے تو یہ 2 آیتیں اس شخص کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئی تھیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟
نمبر ایک، جو پہلی چیز اللہ کے پیغمبر کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی اپنی امت کے لیے 5 نمازیں، اور نمبر 2 پر جو دوسری چیز عطا کی گئی وہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور نمبر 3 پر وہ تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ جو شخص آپ کی امت میں سے شرک نہیں کرے گا اسے ضرور بخش دیا جائے گا۔ یہ 3 چیزیں معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے سر پر ایک زوردار آواز آئی۔ جب آواز آئی، جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آج سے پہلے آسمان کا یہ دروازہ کبھی نہیں کھلا، اور یہ جو فرشتہ ابھی آیا ہے آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا۔ وہ فرشتہ آ گیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور فرمایا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو، اللہ کی طرف سے آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو۔ یہ نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی کہ اللہ نے آپ کو یہ خوشخبری ایک ایسے فرشتے کے ذریعے بھیجی کہ جو فرشتہ کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اس نے کہا، اللہ کے پیغمبر، آپ کو خوشخبری ہو، آپ کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں۔ پہلا نور ایک سورۃ فاتحہ آپ کو عطا کی گئی، اور دوسرے نمبر پر دوسرا نور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آپ کو نازل کر دی گئی ہیں، آپ کو عطا کر دی گئی ہیں۔ جو بندہ بھی ان 2 آیتوں کو پڑھ لے گا، پڑھ کر دعا مانگے گا، اپنے ذکر اذکار تسبیحات میں شامل کر لے گا، یہ 2 آیتیں، یہ سورت ان کو کافی ہو جائیں گی۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس بندے کو بھی کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی تکلیف ہو، وہ ان 2 آیات کا ذکر کرے، ان کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرے، اپنی دعاؤں میں ان آیتوں کو پڑھنے کا اہتمام کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ان 2 آیتوں کی وجہ سے آپ کی تمام مشکلات دور فرما دیں گے، آپ کی تمام نیک حاجات پوری فرما دیں گے۔ آپ قرض دار ہیں تو آپ کا غائبانہ طور پر قرض ادا ہو جائے گا آسانی کے ساتھ، آپ کو ہر مشکل پریشانی سے نجات عطا فرما دی جائے گی، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ تو اسی لیے علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ ان 2 آیتوں کو پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔